گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت پورے بھارت میں بلڈوزر کی کارروائی جس اعتبار سے چل رہی ہے اور بالخصوص مسلمانوں کے مدارس و مساجد پر، اس بات کو لے کر کے آپ بہت خوب واقف بھی ہیں اور کس طرح کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ نئے نئے بہانے، اب تو عدلیہ کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے، ترمیمی بلوں کا بھی سہارا لیا جائے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو پریشان رکھا جائے، ان کی جائیداد پر قبضہ کیا جائے۔ ایسے میں اگر کوئی کسی مسجد پر یہ الزام لگے کہ وہ غیر قانونی زمین پر بنائی گئی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سلسلے میں کس طرح کے فیصلے لیں گے۔ فرید آباد سے کچھ اسی طرح کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ فرید آباد میونسپل کارپوریشن کے ڈیمولیشن اسکواڈ نے جو پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ پہنچی تھی، اس نے جمائی کالونی میں سرکاری اراضی پر ناجائز تجاوزات ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کی۔ اس درمیان میں اس نے ایک مسجد کو بھی پوری طرح سے اس وقت بلڈوز کر دیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کا دستہ یہاں اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جب NCR کے شہروں میں بلڈوزر کی کارروائی نہ ہو رہی ہو۔ ناجائز قبضے اور تجاوزات کا لگاتار الزام لگاتے ہوئے عام عوام لوگوں کی گھروں کو بھی توڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ فرید آباد سمیت پورے NCR میں اس وقت غیر قانونی تعمیرات اور سرکاری اراضی پر تجاوزات کا الزام لگا کر کے ہزاروں لوگوں کو بے گھر بھی کیا جا رہا ہے۔ آخر اس پر کب روک لگے گی اور کیا صورتحال ہے اس کو روکنے کی، اس کو لے کر کے لوگ بہت تشویشناک ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم معاشرے میں خاندانی نظام کا بگاڑ اس قدر انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ ہر آئے دن ہمارے سامنے آنے والی واردات کی مختلف خبریں اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ مسلمان یکسر اپنے اسلام اور دین پر پریکٹس کرنا چھوڑ چکا ہے۔ اخلاق و عادات کے اعتبار سے اس قدر اپنی سطحیت کو پہنچا ہے کہ خاندانی نظام کا تانا بانا بگڑ چکا ہے۔ کہیں ظلم کی انتہا شوہر کی جانب سے، کہیں بیوی کی جانب سے، کہیں گھریلو اور خاندانی جھگڑے، کہیں زمین کو لے کر کے قتل و غارت گیری، کبھی بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے۔ کتنے ایسی خبریں ہیں جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسی ہی خبریں ہمارے معاشرے سے اٹھ کر کے سامنے آئی ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے خود اپنا چہرہ اس آئینے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جس دین اور ایمان کا نام لیوا ہوں، کیا میں پوری طرح سے اس کا حقدار ہوں اور اس کے لائق ہوں۔ بہار کے مظفر پور ضلع سے انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ سامنے آتا ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، جہاں ایک شخص نے اپنی ہی بیوی کو بے دردی سے اس قدر پیٹ کر کے قتل کر دیتا ہے کہ یہ دل دہلا دینے والے واقعے کی ویڈیو میں جب دیکھا جاتا ہے تو معصوم بچے اور بوڑھی ماں کے سامنے اپنی بیوی پر مسلسل ڈنڈے برسایا جا رہا ہے۔ بچے اسے روک رہے ہیں لیکن وہ اس قدر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے اور معصوم بچے وہاں پر پوری طرح سے بلکتے نظر آتے ہیں، روتے نظر آتے ہیں۔ معصوم بچے بچاؤ بچاؤ کی دعائی دیتے ہوئے رو رہے ہیں مگر کسی نے کچھ نہیں کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ تماشائیوں نے اس دلخراش منظر کو کیمرے میں قید کیا لیکن اس کو روکا نہیں۔ اس طرح کے واقعات کو دیکھنے کے باوجود نہ روکنے والوں پر بھی اسی طرح کی جرائم کے دفعات لگنا چاہیے جس طرح ایک قاتل پر لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کی وہ تصویر ہے جو وقتاً فوقتاً جب نکل کر کے سامنے آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر خطرناک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہماری دین کی دوری کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ قاتل شوہر موقع سے فرار ہوا۔ مقتول کی ماں نے پولیس کو بتایا داماد پہلے بھی اس کی بیٹے پر ظلم کرتا تھا جس سے تنگ آ کر وہ اپنے میکے چلے گئی تھی۔ مقتولہ کا نام مہر النساء بتایا جا رہا ہے اور کلیم اللہ
اس ظالم شوہر کا نام ہے۔ یہ واقعہ بہار سے آیا ہے تو وہیں پر ناظرین گرامی کرناٹک کے داونگیرے کی مسجد کے سامنے ایک برقع پوش خاتون کو مارنے کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو کنڑا کے اخبارات اس کرتوت کو، اس ظلم و ستم کو طالبانی ظلم کا نام دے کر کے سرخیوں میں چھاپ دیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے خاندانی گھریلو جھگڑے جب بازار میں لاتے ہیں تو اسلام دشمن، مسلم دشمن میڈیا کو آپ پوری طرح سے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں یہ ثابت کرے کہ مسلمان کس قدر ظالم ہوتا ہے، مسلمان کس قدر جو ہے وہ ظلم کو سپورٹ کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کرناٹک میں، وہ ویڈیو ہم دکھا نہیں سکتے، صرف تصویریں دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا لیں۔ گھر گھر کام کرنے والی شبینہ 7 اپریل کو جب وہ اپنے گھر میں تھی تو اس کی نسرین اور اس کا شوہر فیاض اس کے گھر آتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، پھر وہ ان سے ساتھ مل کر کے بکم بڑی نامی ایک ہل اسٹیشن پر گھومنے کے لیے، سیاحت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ شبینہ کا شوہر جب یہ لوگ جا رہے ہوتے تو گھر میں نہیں ہوتا، واپس لوٹتا ہے تو جو ہے اس وقت اپنے گھر میں شبینہ کے رشتہ داروں کو دے کر کے غصہ کر بیٹھتا ہے، اس پر مختلف قسم کے الزامات لگاتا ہے اور یہ بات جا کر کے مسجد میں کہتا ہے۔ تو مسجد والے اس خاتون کو بلا لیتے ہیں بات کرنے کے لیے، تو اس درمیان میں جس شوہر کے کچھ دوست تھے یا کچھ سرپھرے نوجوان، وہ مسجد کے باہر ہی اس شبینہ نامی خاتون کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پر مختلف الزامات لگا کر ٹوٹ پڑتے ہیں، بری طرح سے اس پر حملے کرتے ہیں۔ ان جانوروں سے اس خاتون کو بچانے کے بجائے لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، وائرل ہوتی ہے، پھر پورا مسجد کے ذمہ داران، نوجوان سب بدنام ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے، جن کے نام محمد نیاز، محمد غوث پیر اور چاند بادشاہ، دستگیر، رسول ٹی آر، عنایت اللہ، اس اعتبار سے ان تمام لوگوں کے خلاف معاملہ درج کرنے کی خبریں سامنے آ رہی۔ یہ ہے مسلم معاشرہ۔ ہم نے کل دکھایا تھا ایک یو پی میں ایک برقع پوش خاتون کو جو غیر مسلم کے ساتھ دھر لی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح چھینا جھپٹی ہوتی ہے، کس طرح اس کے برقعے کو نوچ لیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اہل ایمان کہہ کر کے یہ سمجھنے والے کہ وہ کسی کو اس کے غلط حرکات سے بچا رہے ہیں، لیکن ان کے کرتوت جب ویڈیو میں آ جاتی ہے اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسا موقع دے دیتے ہیں جو اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ گھنٹے گھنٹے اس پر ڈیبیٹ ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا معاملہ پورا ریاستی سطح پر ایسے وائرل ہوتا ہے کہ کنڑا میڈیا اس کو طالبانی کرتوت کہہ کر کے سرخی دے کر کے پورے مسلم معاشرے کو کٹگرے میں کھڑا کرنے کی کوششیں کرتا ہے اور وہ اپنی ٹی آر پی بڑھا لیتا ہے، چند سر پھرے ایسے پاگل لوگوں کی وجہ سے جن کا اسلام اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنے مسلم معاشرے کو ان تمام چیزوں سے بچا پائیں گے؟ اس کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس پر بھی غور و خوض ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے نومولود بچوں کی چوری اور چائلڈ ٹریفکنگ کی بڑھتے ہوئے واقعات پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی اسپتال سے بچہ چوری ہوتا ہے تو متعلقہ ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس اسپتال کا لائسنس فوری طور پر منسوخ کر دے اور رد کر دے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت ایک ایسے مقدمے میں سامنے آئی ہے جس میں اتر پردیش کی ضلع وارانسی اور اطراف کے اسپتالوں سے نومولود بچوں کی چوری کے کئی کیس سامنے آئے تھے۔ ان مقدمات میں گرفتار ملزمان کو 2024 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی، جس کے خلاف متاثرہ خاندانوں نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عدالت نے معاملے کی سماعت کے دوران اس کا دائرہ وسیع کر دیا اور قومی انسانی حقوق کمیشن کے ساتھ ساتھ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ سے بھی رپورٹ طلب کی۔ اب سپریم کورٹ نے جسٹس جے پی پاردیوالا کی سربراہی میں ملزمان کی ضمانت کو منسوخ کر دیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے اگر کوئی کارروائی ہونی چاہیے تو ان اسپتالوں پر ہونی چاہیے جن اسپتالوں سے بچوں کی چوری ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی،
مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کی بات کرتے کرتے مسلمانوں کو بدنام کرنے، ان کو شرمسار کرنے، ان کو بے عزت کرنے کا اگر کوئی طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پی ایم مودی صاحب کے بیانات کو سننا چاہیے۔ پی ایم مودی کے ہریانہ میں کیے جانے والے ایک بیان کو تکبر اور غرور کی انتہا کہا جا سکتا ہے، جس کا الزام خود اپوزیشن نے لگایا ہے۔ ان دنوں پورے ملک میں وقف قانون کو لے کر سیاسی اور سماجی سطح پر زبردست بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ملک بھر میں مسلم تنظیمیں اور عوام وقف قانون میں ترمیم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلمان مشتعل ہیں۔ منافق کا ایک ٹولہ جو داڑھی اور ٹوپی پہنے ہوئے ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی اور تنظیموں کی تحریکات کو پوری طرح سے بیان بازیوں سے اسے چھوٹا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اپوزیشن پوری طرح سے تیاری میں ہے کہ وہ کورٹ میں بھی اس جنگ کو لڑے اور جو احتجاجات ہو رہے ہیں اس کی بھرپور اس کو سپورٹ کرے۔ ایسے میں مرشد آباد جلتا ہے، 3 مسلم نوجوانوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، پولیس مسلمانوں کے سینوں پر گولیاں داغتی ہیں تو معاملہ مزید اور بھیانک ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جلتے کا کام اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ پی ایم مودی ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے دفاع کو وقف بل کے دفاع میں بولتے بولتے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے کرتے ان کو تذلیل کر رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ 14 اپریل کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے ایک انتخابی جلسے میں وقف سے متعلق ایک متنازع بیان دیا، جس پر ملک بھر میں رد عمل کا طوفان آیا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، اگر وقف کی جائیداد کا صحیح استعمال ہوا ہوتا تو مسلم نوجوانوں کو پنکچر نہیں بنانا پڑتا۔ تو مسلمانوں کی پوری آبادی کیا اس وقت پنچر نکال رہی ہے؟ کتنے آئی ایس آفیسرز آپ کو چاہیے مسلمانوں میں؟ کتنے بڑے پڑھے لکھے چاہیے؟ یہاں تک کہ میزائل دینے والا اس ملک کو ٹیکنک فراہم کرنے والا ایک مسلمان ہے، جس کو خود بی جے پی نے صدر جمہوریہ بنایا۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے پوری مسلم قوم کو بدنام کرنے، ان کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ بی جے پی کے مختلف لیڈران پنچر والے سے طنز کرتے ہوئے اس کو پوری طرح سے ذلیل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے بیانات سڑک چھاپ وہ لیڈران پہلے دیتے تھے جن کی کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کو گالیاں دیتے دیتے بی جے پی میں ایک پوزیشن حاصل کر لیا۔ آج پی ایم مودی کو اتنا بڑا عہدہ اور پوزیشن ملنے کے باوجود وہ ایک بار پھر مسلمانوں کو گالی دے کر کے دوبارہ اپنے اس عہدے کو کیا مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے اس بیان کو مسلمانوں کی معاشی حالت پر طنز اور ایک مخصوص طبقے کو نیچا دکھانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر واقعی میں ان کو مسلمانوں کی فکر ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ 2014 کے بعد سے اب تک کتنے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا۔ ان کے تو دور حکومت میں صرف مسلمانوں کی موب لنچنگ کے ذریعے سے جانیں گئی ہیں، کتنے کی گودیں جو اجڑ گئی، کتنوں کے شوہر چھین لیے گئے، کتنے یتیم بچوں کو موب لنچنگ کے ذریعے سے یتیم کروایا گیا، لیکن کبھی ان کی زبان سے اس معاملے میں کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ جب کسی مسلمانوں کے جائیداد پر قبضے کی بل خود بنائیں اور بتائیں کہ مسلمان پسماندہ طبقات کو یہ کام آنے والے ہیں، تو پھر بل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر کسی قانون کے ہی آپ مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبودی کے کام کر سکتے تھے۔ یو پی میں کتنی مسجدوں کو گرا دیا گیا، اتراکھنڈ میں کتنے مدارس پر اس وقت تالے لگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی باتیں سامنے آتی ہیں، ہندوتو لیڈران باقاعدہ مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں، اورنگ آباد اور مغل دور کے بادشاہوں کی خبریں کھودتے کھودتے اس وقت کے غریب مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ مسجدوں کے سامنے ہندوتو تنظیمیں آ کر کے ناچ گانے کرتے ہیں، ان کے قتل عام کی بات کرتے ہیں، مسجدوں پر پتھراؤ ہوتا ہے، پراپرٹیز جلائی جاتی ہے، تب مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کی بات نہیں ہوتی۔ آج جب ان کے بنائے گئے ایک بل کے خلاف پورا بھارت اور مسلمان کھڑا ہوا ہے تو پنچر والے مسلمانوں کی یاد آنے لگی ہے بی جے پی کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے،
ہماری وقف کی زمین ہمارے نام پر جو ہے، جس پر ہمارا حق ہے، وہ ہم سے چھین کر کے وہ ہمارے فلاح کی کام کریں گے۔ واہ رے واہ! جن زمینوں کو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے فلاح و بہبودی کے لیے ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں، وہ ہم سے چھیننا چاہتی ہے اور چھین کر کے ہمارے فلاح و بہبودی کرنا چاہتی ہے۔ یہ کون سی تھیوری ہے؟ یہ کون سا بیوقوف ایسا انسان ہے جو اس آسان سے لفظ کو نہیں سمجھ سکتا؟ تو ناظرین گرامی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت کس طرح سے جو ہے ایک ایک کر کے سامنے لا کر کے مسلمانوں کی تذلیل کرنے کی کوشش ہوتی ہیں، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو بھارت کے دوسرے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہے۔ سن لیجئے گا اس ویڈیو کو آپ۔ وقف کے نام پر لاکھوں ہیکٹر زمین پورے دیش میں ہے۔ اس زمین، اس پراپرٹی سے غریب کا، بے سہارا مہیلاؤں بچوں کا بھلا ہونا چاہیے تھا، اور آج ایمانداری سے اس کا اپیوگ ہوا ہوتا تو میرے مسلمان نوجوانوں کو سائیکل کے پنکچر بنا کر کے زندگی نہیں گزارنی پڑتی، لیکن اس سے مٹھی بھر بھو مافیا کا کوئی بھلا ہوا۔ ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے ہمارے بھارت کی، اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا کوئی بھی لمحہ اس وقت بی جے پی کی جانب سے نہیں چھوڑا جاتا۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں امریکہ میں دوسری بار صدر بن کر اقتدار میں آنے والے ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اپنے فیصلوں سے سبھی کو حیران و پریشان کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے ٹیرف ایکشن سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک ٹی وی شو کے دوران اپنا مذاق اڑائے جانے پر ایک چینل کو بھی انجام بھگتنے کی وارننگ دی تھی، لیکن اب ٹرمپ کا غصہ دنیا کی ایک باوقار یونیورسٹی پر پھوٹ پڑا ہے۔ دراصل ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کو دی جانے والی $2.2 ارب کی فیڈرل فنڈنگ روک دی ہے۔ یہ قدم کیمپس میں مبینہ یہودی مخالف ماحول کو لے کر بھیجی گئی سخت شرائط کی فہرست کو ٹھکرائے جانے کے بعد اٹھائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہارورڈ سے اس کے گورننس، بھرتیوں اور داخلہ عمل میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈائیورسٹی سے جڑی یونٹس بند کرنے اور بین الاقوامی طلباء کی جانچ میں امیگریشن آفیسر سے تعاون کرنے کی بھی بات شامل تھی۔ ہارورڈ کے عبوری صدر یل گاربر نے طلباء اور فیکلٹی کو لکھے گئے خط میں حکومت کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی اپنی آزادی اور آئینی حقوق سے سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اس پر ٹرمپ انتظامیہ کی مشترکہ یہودی مخالف نگرانی ٹاسک فورس نے کارروائی کرتے ہوئے $2.2 ارب کی گرانٹ اور $60 ملین کی سرکاری معاہدوں کو روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا، ہارورڈ کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ ملک کے ٹاپ یونیورسٹی میں یہ بھرم پھیل چکا ہے کہ انہیں ٹیکس دہندگان کی فنڈنگ تو ملنی چاہیے لیکن جواب دہی نہیں ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اسرائیل غزہ جنگ کے دوران امریکی یونیورسٹی میں فلسطینی حامی مظاہروں کی لہر دیکھنے کو ملی تھی، جن میں کئی جگہ پولیس اور اسرائیل حامیوں کی مظاہرین سے جھڑپیں ہوئیں۔ ٹرمپ اور ریپبلکن رہنماؤں نے ان مظاہروں کو حماس حامی کہہ کر شدید مذمت کی تھی، یعنی کہ جو کوئی بھی اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے مخالفین کا سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو ٹرمپ انتظامیہ اس کو سزا دے رہا ہے، اور اس کی مثال یہ تازہ ہے جو دنیا کی سب سے مشہور ترین یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کا اس وقت یہ معاملہ ہے۔ ناظرین، ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی جانب سے اس کی فوج نے غزہ کی پٹی کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کی جو جنگ جاری رکھی ہوئی، جنگ کیا کر سکتے ہیں، اس کو تو قتل عام مچا رہا ہے۔ ایک طرفہ ظلم و ستم کی انتہا ہے جو 29 روز جاری رہی، جنگ بندی کے بعد سے جو شروع ہوئی، یعنی 1 مہینہ مکمل ہونے کو آ رہا ہے۔ درجنوں فضائی حملے ہوئے ہیں، توپ خانے سے گولہ باری ہو رہی ہے، 3 ہاسپٹلوں پر آج 3 اسکولوں پر آج حملے کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں متعدد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہت ہی بھیانک صورتحال ہے، اور وہاں کی آنے والی تصویریں نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس پر بولا جا سکتا ہے، اور
سوشل میڈیا میں تو ان ویڈیوز کی بھرمار ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں خود اسرائیل کے اندرونی سطح پر بغاوت کی باتیں تو آ رہی ہیں، لیکن عالم اسلام سے کوئی بھی ملک یا اس کا حکمراں اس سلسلے میں کچھ بولتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے میں نے اس کا اظہار کیا کہ اندرونی بغاوت کس طرح ہے، تو مزید 100 سے 50 اسرائیلی فوجی افسران اس وقت جو ہے بنجمن نیتن یاہو جیسے ظالم دہشت گرد صہیونی شخص سے، اور جو وزیر دفاع یہاں کا اسرائیل کاٹس اور کنیسٹ کے ارکان اور فوجی قیادت کے نام ایک خط پر دستخط کیے ہیں اسرائیلی بحریہ کی 150 افسران کی جانب سے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے شائع ہونے والے خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ حماس کی سرنگوں میں 59 قیدی موجود ہیں، جبکہ حکومت ان کی واپسی کے اپنے وعدے سے مکر رہی ہے۔ یہ خط اسرائیل کے مختلف سیاسی دھڑوں کے ہزاروں فوجی اہلکاروں، سفارتکاروں اور ماہرین تعلیم کے دستخط شدہ خطوط اور درخواستوں کی ایک لہر کا حصہ ہے، جن میں سے سبھی ایک ہی مطالبے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے جنگ کے خاتمے، قیدیوں کی واپسی اور جنگ کو سیاسی مقاصد کے لیے جاری رکھنے سے باز رہنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ایک طرف یمن کی جانب سے ظالم دہشتگرد صہیونی درندوں کے علاقوں پر لگاتار حملے جاری ہیں، تو وہیں پر امریکہ بھی لگاتار یمن کے مختلف ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے۔ الحدیدہ گورنری میں واقع جزیرہ کامران کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تازہ اطلاعات آ رہی ہیں جو مغربی یمن میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ چند ہفتوں میں ہونے والی سب سے زیادہ پرتشدد فوجی کارروائی بتائی جا رہی ہے، جس میں نقصان پہنچا ہے یمن کو۔ مقامی ذرائع نے پورے جزیرے میں پرتشدد دھماکوں کی آوازیں سننے کی تصدیق کی، لیکن ابھی تک کوئی سرکاری تفصیلات یمن کی جانب سے جاری نہیں کی گئی۔ نشانہ بنائے گئے مقامات یا حملوں کے نتیجے میں کس نوعیت کا نقصان ہوا، اس کی بھی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اسرائیل اخبار یدیوت احرونوت نے پیر کی شام اطلاع دی ہے کہ قابض ظالم اسرائیلی فوج کو جلد ہی امریکہ سے ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ موصول ہونے جا رہی ہے۔ یعنی ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کو یہ امریکی صہیونی کو جو سپورٹ کرتا ہے، جو قاتل ہے، وہ ایک بار پھر گولہ بارود کے 3000 سے زیادہ گولے اور بم شامل ہیں ایسی کھیپ جو ہے وہ روانہ کرنے والا ہے۔ اسرائیلی ویب سائٹ نے خود اس بات کی اطلاع دی ہے، یعنی کہ معصوم بچوں کو قتل کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو امن کا پیغامبر کہتا ہے ظالم دہشت گرد امریکہ، وہ معصوم بچوں کو مارنے کے لیے 3000 مزید گولے اسرائیل کے حوالے کرنے والا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،